السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے کہ آپ سب اللہ پاک کی امان میں رہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ پاک کے ایک برگزیدہ نبی تھے جن کا قرآن مجید اور بائبل کے عہد نامہ قدیم میں ذکر آیا ہے۔ مشہور حافظ حدیث امام بغوی نے آپ کا نسب کچھ اس طرح بیان کیا ہے: صالح بن عبید بن آصف بن ماشے بن عبید بن جابر بن سمود۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم حجاز اور تبوک کے درمیان وادی ہجر میں آباد تھی۔ قرآن میں اس وادی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تحقیق ہجر والوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اللہ پاک نے اس قوم کو انتہائی زرخیز زمین عطا کی جس کی وجہ سے ان کی فصلیں خوب ہوتیں اور باغات سرسبز و شاداب اور میووں سے بھرے ہوئے ہوتے۔ فن تعمیر میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ یہ طویل قد و قامت کے لوگ تھے۔ ان کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھیں، یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی پختہ مکان بناتا تو ایک وقت ایسا آتا کہ وہ مکان بوسیدہ ہو جاتا مگر وہ آدمی زندہ ہوتا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ان لوگوں نے پہاڑوں میں گھر بنانا شروع کر دیے۔ قوم سمود بت پرست تھے، خدائے واحد کے علاوہ بہت سے باطل معبودوں کے پرستار اور شرک میں مبتلا تھے۔ اسی لیے ان کی اصلاح اور انہیں حقی دعوت دینے کے لیے اللہ پاک نے انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں، ان کو خدا کی نعمتیں یاد دلائیں جن سے وہ صبح و شام محظوظ ہوتے رہتے ہیں، اور ان پر واضح کریں کہ پرستش اور عبادت کے لائق صرف اللہ پاک کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اس دعوت کے بعد قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو کوئی معجزہ ہمیں دکھلاؤ، تب ہم تمہاری بات تسلیم کریں گے۔ آپ نے پوچھا کیسا معجزہ چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی برآمد ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی تم اللہ کے رسول ہو اور تم پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پختہ عہد لیا کہ اگر اللہ ایسا کر دے تو وہ ضرور اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ جب انہوں نے اس کا پختہ وعدہ کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے نماز پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کی تو اس پہاڑی سے دیکھتے ہی دیکھتے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکل آئی اور آتے ہی اپنے برابر ایک بچہ جنا، جس پر اس قوم کے سردار جندہ ابن عمرو اور ان کے ساتھی ایمان لے آئے، دوسرے لوگ ایمان نہ لائے۔ قرآن میں اس اونٹنی کا ذکر ناقۃ اللہ کے نام سے ملتا ہے۔ یہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے اور اللہ کی نشانی ہے۔ ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پی لینا۔ قوم نے اس بات کو مان لیا۔ سورہ الاعراف میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ وہ معجزے کی اونٹنی تھی، پانی پینے والے دن اتنا دودھ دیتی کہ قبیلے والوں کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن قوم سمود ایک نافرمان قوم تھی۔ چند دن تو انہوں نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ اس قوم میں قدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا، اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن 2 لوگوں قدار بن سالف اور مزدہ نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ بھاگ کر پہاڑوں میں غائب ہو گیا۔ قوم کی سرکشی کے بارے میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، پس ناقے کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح، ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم 3 دن بعد ہلاک ہو جاؤ گے، پہلے تمہارے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ پس ایک زبردست چنگھاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر مر گیا۔
قرآن مجید فرماتا ہے کہ تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھر میں اوندھے رہ گئے تو صالح نے ان سے منہ پھیرا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ اور پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہوئے، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہی کے طلبگار ہی نہ تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقام ہجر سے گزرے تو ارشاد فرمایا، اے لوگو، معجزات کا مطالبہ نہ کرو، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا تو اللہ پاک نے ان کے لیے اونٹنی بھیجی جو اس گھاٹی سے باہر آتی اور اس کے اندر چلی جاتی تھی۔ وہ اونٹنی ایک دن لوگوں کے حصے کا پانی پی جاتی اور لوگ اس دن اونٹنی کا دودھ پی لیتے تھے۔ پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تو انہیں ایک ہولناک چیخ نے آ پکڑا اور اللہ پاک نے آسمان کے نیچے موجود ان کے ہر فرد کو ہلاک کر دیا سوائے ایک شخص کے جو کہ حرم پاک میں موجود تھا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو رقال۔ جب وہ حرم پاک سے نکلا تو اسے بھی وہی عذاب پہنچ گیا جو اس کی قوم پر آیا تھا۔ عرب کا مشہور مورخ مسعودی لکھتا ہے، جو شخص شام سے حجاز کو آتا ہے اس کی راہ میں ان کے مٹے ہوئے نشان اور بوسیدہ کھنڈرات پڑتے ہیں۔ بے شک جو قومیں راہ ہدایت سے بھٹک جاتی ہیں وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فرمانبردار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل بٹن کو آن کر لیجئے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل جائیں۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔